اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم طلباء السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا سلسلہ چل رہا تھا جی قرآن اینڈ ماڈرن سائنس، یعنی کہ وہ چیزیں جو سائنس ہمیں آج بتا رہی ہیں، قرآن اس کا ذکر آج سے 1400 سال پہلے کر چکا ہے۔ ان چیزوں کا ذکر ہم کر رہے تھے، اسی سلسلے کو آگے چلا رہے ہیں۔ چلاتے ہوئے آج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ ہمارے پاس ایمبریولوجی اینڈ دا ہولی قرآن۔ ایمبریولوجی کیا چیز ہے اور قرآن میں اس کے متعلق کیا حقائق بیان ہوئے ہیں، یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ کہ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ ایمبریولوجی ہوتی کیا ہے، ایمبریولوجی اور سائنس ایمبریولوجی کے بارے میں کیا کہتی ہے، اور قرآن مجید کے بارے میں اس میں آج سے 1400 سال کے لگ بھگ کون سی چیز یا کون سے حقائق سامنے آئے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس ایمبریولوجی کو سمجھیں۔ ایمبریولوجی ہمارے پاس میڈیکل سائنس کی وہ برانچ ہے جس میں کیا کیا جاتا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی پوزیشن کا جائزہ لیا جاتا ہے، یعنی جب بچہ ماں کے رحم میں لگ جاتا ہے اس کے بعد اس کی جو تقریباً 9 مہینے جو ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، اس کی مختلف جو اس کے سٹیجز ہیں ان کے مطالعے کا نام ایمبریولوجی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سٹیپ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہمارے پاس دیکھیں ہر فیلڈ میں ہمارے پاس ایکسپرٹس ہوتے ہیں، ہر فیلڈ، فزکس کی فیلڈ اٹھائیں اس میں آپ کو ایکسپرٹ ملیں گے، یعنی کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ میں ایکسپرٹ ملیں گے، ہر طرح کی دنیاوی لحاظ سے جو فیلڈ ہے اس میں آپ کو ایکسپرٹ ملیں گے۔ اسی طرح اس زمانے میں یہ بات ہے جی تقریباً آج سے 50 سال پیچھے 1970 کی دہائی میں اس وقت ایک سائنسدان تھے، سائنسدان بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، ساتھ ایمبریولوجسٹ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس ایمبریولوجی کے جو ماہر تھے وہ ہمارے پاس 1970 کی دہائی میں ان کا نام تھا کیتھ مور۔ کیتھ مور ہمارے پاس ایک ایمبریولوجسٹ تھے اس زمانے میں، یعنی 1970 میں۔ وہ ایک اس فیلڈ کے عظیم یا مایہ ناز یا اس وقت کے لحاظ سے بہت زیادہ شہرت کے حامل ایک ڈاکٹر تھے، جو تھے جی ہیڈ تھے ڈپارٹمنٹ آف ایناٹومی، یونیورسٹی آف ٹورنٹو، کینیڈا یا ٹورنٹو شہر جو ہے یا جو بھی آپ اس کو کہہ سکتے کہ اس میں اس کی یونیورسٹی میں جو ہے تو ڈپارٹمنٹ کے ایناٹومی ڈپارٹمنٹ کے وہ ہیڈ تھے۔ ٹھیک، وہ کیا اسی فیلڈ پہ ریسرچ، یعنی ان کی فیلڈ یہی تھی، وہ اسی چیز پہ ریسرچ کرتے تھے کہ ہمارے پاس یہ ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی حالت کس طرح ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو ہوا اس وقت کیا 1980 کی دہائی میں عرب کے کچھ اسکالرز آپ کہیں یا عرب کے کچھ علماء آپ کہہ دیں، وہ ان کے پاس جاتے ہیں، یہ ان کے پاس جاتے ہیں، جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر آپ نہیں جانتے ان سے معلوم کرو، ان سے پتہ کرو یا ان کے پاس جاؤ جو اس فیلڈ کا ماہر ہے، جس طرح کی بھی فیلڈ ہو، دنیاوی ہو یا اس کے دین کی فیلڈ ہو، جس طرح یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اس فیلڈ کے ماہر سے جو ہے تو آپ دریافت کر لو، پوچھ لو۔ تو انہوں نے کیا کیا، قرآن مجید میں جتنی بھی ایمبریولوجی کے متعلق، یعنی ماں کے پیٹ کے اندر جو بچے کی شکل ہوتی ہے یا انیشیل سٹیج سے لے کر فائنل سٹیج تک جو پوزیشن ہوتی ہیں، وہ ان تمام معلومات کو اکٹھا کیا اور ان کے پاس گئے، ڈاکٹر کیتھ مور کے پاس یا پروفیسر ڈاکٹر کیتھ مور کے پاس، ان کے پاس گئے اور ان کے سامنے یہ چیزیں رکھیں کہ آپ جس چیز پہ ریسرچ کر رہے ہیں وہ آج سے 1400 سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب میں یہ حقیقتیں واضح کر دی ہیں۔ اور وہ کیا چیز تھی، وہ چیزیں تھی تو بہت زیادہ، لیکن میں نے کچھ اس میں سے 1-2 چیزیں لی آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اس میں ایک سب سے زیادہ جو چیز تھی وہ تھی جی سورہ اقرا، یعنی سب سے پہلے جو سورت نازل ہوئی ہے وہی کی، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، آیت نمبر 1 اور 2 سورہ علق، یا اس کو سورہ اقرا بھی کہتے ہیں۔ اس کی یہ 96 نمبر کی سورت ہے، اس کی پہلی اور دوسری آیت، ٹھیک ہے۔ اس پہ وہاں لفظ ہے جی علق، ٹھیک ہے جی، خلق الانسان من علق، ہم نے انسان کو کیا کیا، علق سے پیدا کیا۔ تو علق کے آج ہمارے پاس جو عربی کے جو معنی ہیں یا جو آکسفورڈ ڈکشنری میں ہمارے پاس جو معنی آتے ہیں، لغت کی کتابوں میں جو اس کے معنی آتے ہیں، وہ 3 بڑے معنی آتے ہیں۔ نمبر 1 ہمارے پاس آتا ہے جی خون کا لوتھڑا، خون کا لوتھڑا۔ دوسرا ہمارے پاس آتا ہے جونک نما ایسی چیز جو چپک جاتی ہے، اور تیسرا چپک کر لٹکنا۔
خون کا لوتھڑا تو آپ کو پتہ ہے. دوسرے نمبر پہ کیا ہے جی؟ جونک نما چپکنے والی چیز، یعنی جونک آپ کو پتہ ہے جس کو ہم لیچ کہتے ہیں. وہ کیا کرتی ہے کہ چپک جاتی ہے جسم سے، کسی بھی باڈی سے یا ہوسٹ سے، وہ اس سے کیا کرتی ہے؟ بلڈ کو سک کرتی ہے، ٹھیک، اپنی ضروریات پوری کرتی ہے. دوسرا اور تیسرا چپک کر لٹک جانا. یہ 3 قسم کے معنی ہمارے پاس آتے ہیں جی عربی لفظ علقہ کے، ٹھیک. تو اس کے سامنے مزید بھی چیزیں اور بھی قرآن مجید کی آیتیں رکھی گئیں. مثال کے طور پر یہ ایک آیت میں نے اٹھائی ہے، یہ آیت ہے جی کس کی؟ سورہ مومنون، سورہ نمبر 23، آیت نمبر 12، 13 اور 14. یہ یہاں میں لگاتے بھی جاؤں گا، مکمل ڈیٹیل اس آیت کا متن اور اس آیت کا ترجمہ آپ یہاں خود پڑھ لیں گے. اس میں جو اس انسان کا جو مراحل ہیں پیدائش کے نا، کہ اس کے بارے میں ذکر کیا گیا، ٹھیک ہے. یہی ذکر ہمارے پاس سورہ حج میں بھی آتا ہے، سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 5 میں اسی چیز کا تقریباً سیم ٹو سیم اس کا ذکر. لیکن یہاں پہ مکمل کیا؟ سلالہ، یعنی سلالہ کے بارے میں آیا ہوا ہے کہ ہم نے انسان کو سلالہ سے پیدا کیا، پھر اس کو ایک قرار مکین میں رکھا، یعنی سیف پلیس. پھر اس کو ہم نے نطفہ بنایا، سیال قطرہ جس کو ہم کہتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے مغزوہ، یعنی کہ اس کو ہم نے ایک، اس کے بعد اس لوتھڑے کے بعد ہم نے اس کو، یہ میں نے یہاں پہ ساتھ اس کے معنی لکھے ہوئے ہیں نا، گوشت بنایا، ہڈی بنائی وغیرہ وغیرہ. پھر اس کے بعد ہم نے اس کو لحم بنایا، لحم کہتے ہیں گوشت کو. یہ یعنی کہ یہ میں آیت لگا دوں گا، اس کو آپ پڑھ لیں گے، آپ کو ساری آیت کا خود پتہ چل جائے گا کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. یعنی یہ سٹیجز ہیں انسان کے. سورہ مومنون 23 آیت نمبر 12، 13 اور 14، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ سٹیج بتائے ہوئے ہیں. یعنی یہ جتنی بھی معلومات ان کے پاس تھی، قرآن میں آئی ہوئی تھی، احادیث میں آئی ہوئی تھی، وہ ان کے پاس لے کے گئے ڈاکٹر یا پروفیسر کیتھ مور کے پاس. یہ 1970 کی بات ہے، ٹھیک ہے. تو اس وقت وہ اس چیز پہ ریسرچ کر رہے تھے. اس کے بعد پھر جو ہے تو ان کے سامنے ایک لفظ آیا جی مدغہ، مدغہ، ٹھیک ہے. یہ جو ہے یہ لفظ آیا، اس کا مطلب انہوں نے بتایا کہ چبائی ہوئی چیز. یعنی کہ ہم کیا کرتے، جس طرح ہم ببل کھاتے ہیں نا، ببل کو منہ میں جب ڈالتے ہیں اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ چباتے ہیں دانتوں میں. پھر جب اس کو منہ سے نکالتے ہیں تو اس پہ دانتوں کے نشان اور چبائی ہوئی شکل اس کی ہمارے سامنے آتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح کی کہہ رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کی اس طرح کی پیدائش ہوئی یا ابتدا ہوئی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسی میں یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو عظامہ یعنی ہڈی، پھر اس کے بعد لحم گوشت بنایا، پھر اس کو ہم نے جو ہے تو ایک نیا جسم بنایا. یہ پوری ترتیب، یہ 2 آیتیں انشاءاللہ یہاں پہ لگ جائیں گی، آپ اس کو دیکھ لیں گے. یہ چیزیں جب اس کے سامنے رکھی تو اس نے پھر کیا کیا؟ ڈاکٹر پروفیسر کیتھ مور نے، انہوں نے کیا کیا کہ اپنے لیب میں گئے. انہوں نے اپنے لیب میں ایک تو انسان کی جو انیشیل سٹیج کی جو تصویر ہوتی ہے 23ویں یا 24 دن جب وہ ماں کے رحم میں لگ جاتا ہے، اس کی تصویر لی. ایمبریو اس کو کہتے ہیں، ایمبریو. اور ساتھ لیچ کی، یہاں پہ میں لکھا ہے نا جونک جس کو ہم لیچ کہتے ہیں، اس کی تصویر لی. وہ انشاءاللہ میں یہاں لگا دوں گا، آپ کو نظر آ بھی جائے گا تصویر میں. اس میں انہوں نے ایک انتہائی پاورفل مائکروسکوپ کے ساتھ اس کا مشاہدہ کیا تو اس کو دونوں چیزیں سیم نظر آئیں. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز مائکروسکوپ سائنس نے ایجاد کی، انسانوں نے ایجاد کی، وہ چیز ابھی سائنس نے ہمیں بتائی، اور اسی کا ذکر 1450 سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کر دیا تھا. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان سے 80 سوالات پوچھے جاتے ہیں. کانفرنس ہوتی ہے، اس میں یہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ کانفرنس آپ کو یوٹیوب پہ مل بھی جائے گی، ٹھیک ہے. پوری ہسٹری اس کی ان کی یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے، وہاں پہ میں ساتھ ساتھ لگاتا بھی جاؤں گا، اور مکمل کسی کو چاہیے تو میں ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دوں گا، وہاں سے ان کی وہ جو کانفرنس ہے پوری وہ آپ سن بھی سکتے ہیں. ان سے 80 سوالات کیے گئے. اس وقت جو عرب جو لوگ تھے یا جو اس کے آڈینس بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے 80 کے قریب کوشچن پوچھے گئے. تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ اگر یہ بات، یہ جو حقیقتیں ان کے سامنے لے کے گئے تھے، انہوں نے کہا ان اینکرز کو یا ان سوال کرنے والوں کو، انہوں نے کہا کہ اگر یہی حقیقت آپ آج سے 30 سال پہلے اگر مجھے بتاتے تو، یا اس کو بتاتے، کسی کو بھی بتاتے مجھے یا کسی کو بتاتے، تو کوئی اس پہ یقین نہیں کر سکتا تھا. کیوں کہ یہ ایمبریولوجی کی فیلڈ جو ہے یہ میڈیکل سائنس میں بالکل نئی فیلڈ ہے، ٹھیک ہے. پھر انہوں نے یہ ساری چیزوں کا مشاہدہ کیا، اور انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایمبریولوجی کی فیلڈ کے ساتھ قرآن میں جو آئی ہوئی ہیں وہ ریلیٹڈ ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں، بہت سی ایسی بھی ہیں کہ جو ریلیٹڈ نہیں بھی ہیں.
اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اس کو ہرگز غلط نہیں کہہ سکتا کیونکہ میرے پاس اس کا نالج نہیں ہے۔ تو بہرحال ان پہ جو کویسچن کیے، پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس بات میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے کہ آسمانی کتاب قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی ہیں۔ انہوں نے اس بات کو مانا بھی۔ اس کے ان کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کلمہ بھی پڑھ لیا تھا، اسلام بھی قبول کر لیا تھا۔ تو بہرحال تو پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کہ اسی حقائق کو، یہ جتنے بھی حقیقتیں ان کے سامنے آئی تھیں 1980 1970 کی دہائی میں، انہوں نے پھر کیا کہ ایک کتاب لکھی۔ ان کی کتاب کا نام تھا دا ڈیولپنگ ہیومن۔ دا ڈیولپنگ، اس کے ایڈیشن ہے 11 ایڈیشن ہے میرے خیال میں اندازہ، تو اس کا 3rd ایڈیشن چل رہا تھا۔ 3rd ایڈیشن میں انہوں نے پھر یہ ساری جو حقیقتیں وہ ساری انہوں نے اپنی اس کتاب میں لکھتی ہیں، اور یہ بک ایسی ہے، کون سی؟ دا ڈیولپنگ ہیومن، 3rd ایڈیشن اس کا۔ یہ آج بھی باہر کے ممالک میں جو ایمبریولوجی کی فیلڈ کے جو ماہرین ہوتے ہیں ان کو یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ پھر کیا کیا، اس کتاب میں انہوں نے لکھی، لوگوں نے اس کتاب کی حقیقت کو بھی جانا، اور قرآن مجید میں جو آج سے 1400 سال پہلے جس چیز کا ذکر تھا اس سے بھی واقف ہوئے، اور ان کی وہ کتاب کون سی؟ دا ڈیولپنگ ہیومن، وہ اس سال کی سب سے بہترین میڈیکل یا اس فیلڈ میں ایمبریولوجی کی فیلڈ میں سب سے بہترین ایسی کتاب جس کو ایک بندے نے لکھا ہے، سنگل آتھر، ٹھیک ہے، اس سنگل آتھر کی وجہ سے وہ پورے سال کی سب سے بہترین کتاب وہ سامنے آئی، ایوارڈ ملا اس کو۔ تو کہنے کا مطلب مقصد یہ کہ اب دیکھیں جس طرح ٹاپک ہے کہ ایمبریولوجی اینڈ دا ہولی قرآن، سائنس تو ہمیں اس ایمبریولوجی کے بارے میں، مطلب ماں کے پیٹ کے اندر جو بچے کی پیدائش ہوتی ہے یا اس کے جو سٹیجز ہوتے ہیں، سائنس تو ابھی بتا رہی ہے ہمیں 50 60 70 سال پیچھے، لیکن وہ ایک ایسی کتاب میں آئی ہوئی ہے کہ جس زمانے میں نہ سائنس تھی نہ سائنس کا نام و نشان تھا۔ تو اسی طرح کے انشاءاللہ مزید ٹاپکس آپ کے سامنے لاتا رہوں گا۔ امید کرتا ہوں کہ اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔